الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور انسانی حقوق کے سلسلے میں ہماری گفتگو سیاسی حقوق پر چل رہی ہے، اور سیاسی حقوق میں ایک بہت ہی اہم دفعہ ہے، وہ ہے بے لاگ انصاف کا حصول، کہ ہر شخص کو انصاف ملنا چاہیے، اور انصاف بھی بے لاگ ہونا چاہیے، یعنی اس میں کسی کے ساتھ کوئی نہ زیادتی ہو اور نہ کسی کے ساتھ کوئی جانبداری ہو۔ بالکل صحیح انصاف ہر شخص کو ملنا چاہیے، تاکہ سب کو یہ اطمینان ہو کہ میں اس ملک میں رہتے ہوئے میرے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی اور میرے حقوق پر کوئی ڈاکہ ڈالنے والا نہ ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ شورى آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ امرت لأعدل بینکم، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میرے ہر فیصلے میں اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ میرا فیصلہ غیر جانبدارانہ، بے لاگ اور ہر ایک کے لیے تسلی بخش ہو۔ اس واسطے سیاسی حقوق میں یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ ہر ایک کو بے لاگ انصاف ملنا چاہیے، کوئی فرق اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ امیر کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہو، غریب کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہو۔ جو اثر اور رسوخ والے ہیں وہ اپنا کام کسی اور طرح نکال جائیں، اور جو بیچارے کوئی اثر نہیں رکھتے، ان کے پاس وہ طریقہ نہیں ہے، وہ محروم رہ جائیں۔ اس لیے اسلام نے ایک بڑی بات رکھی ہے، اگر وہ ہو جائے تو لوگوں کو بڑا اطمینان ہو جاتا ہے اور انصاف مل جاتا ہے۔ اسلام نے رکھا ہے کہ جو سربراہ مملکت ہے، آپ اس کا نام جو بھی دیں، جو بھی حکومت کا ذمہ دار ہے، وہ سادہ زندگی گزارتے ہوئے عوام میں گھلا ملا رہے، عوام سے الگ تھلگ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ محلات میں رہ رہا ہے، بڑے بڑے کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، پہرے لگے ہوئے ہیں، سیکورٹی ہے، کسی کی پہنچ نہیں ہے، ان تک بات پہنچانا ہی بڑا مشکل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں پر کیا بیت رہی ہے، جو بتانے والے ان کو بتا رہے ہیں بس وہی سمجھ رہے ہیں۔ براہ راست عوام کے ساتھ ان کا تعلق ہونا چاہیے، اور اسی لیے اسلام میں یہ ہے کہ نماز کی امامت خود خلیفہ کرے، خاص طور پر جمعہ کی۔ خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین، سربراہ مملکت جو بھی ہے اسلام میں، وہ خود نماز باجماعت پڑھے، مسجد میں پڑھے، تاکہ لوگ اس کے ساتھ مل سکیں، اپنی بات کہہ سکیں، اور لوگوں کے ساتھ وہ بے تکلف گھلا ملا رہ سکے۔ اور جمعہ کی نماز کی امامت خاص طور پر وہ خود کرے۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ لوگوں کا براہ راست اس سے رابطہ رہتا ہے، تو لوگ اس کو اپنا آدمی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے، اور اس سے لوگوں کے دلوں میں وہ جگہ بنا لیتا ہے۔ بعض ملک ایسے اب بھی ہیں الحمدللہ کہ وہاں کے جو سربراہ ہیں، امیر ہیں، وہ بغیر کسی حفاظتی دستے کے عوامی مقامات پر جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی حفاظت کا، کہا کہ ہماری سیکورٹی تو اللہ تعالیٰ ہے، موت اور زندگی تو ان کے قبضے میں ہے، جب تک وہ ہمیں زندہ رکھنا چاہیں گے ہم زندہ رہیں گے، اگر موت آ چکی ہے تو خود سیکورٹی والا ہی ہمیں مار دے گا۔ اور یہ جو ایک بھروسہ اللہ پر اور بے تکلفی کا یہ انداز ہے، اس سے آدمی براہ راست لوگوں کے رابطے میں رہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تو ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے، اور وہاں اس زمانے میں شاہ فیصل مرحوم تشریف لائے ہوئے تھے، وہ ولی عہد تھے، شاہ سعود بن عبدالعزیز
اس وقت خادم الحرمین تھے اور فیصل مرحوم ولی عہد تھے، تو بار ولی عہد کا بھی بہت، اور وزیر خارجہ بھی تھے، وہ بڑا رتبہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ہمیں حرم شریف میں ملے، اور بالکل سادہ انداز میں، کوئی سیکورٹی نہیں تھی، ہم ان کے پاس چلے گئے، ہم نے جا کر ان سے کہا کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت خانہ کعبہ کے سامنے جو صحن حرم ہے وہاں کنکریاں بچھی ہوئی تھی، اب تو پتھر کا فرش ہے، ماربل کا جو بہت عمدہ بنا ہوا ہے اور گرم نہیں ہوتا، اس وقت کچھ حصہ ماربل کا تھا اور کچھ کنکریاں تھیں، تو وہ بہترین اپنا چوغا لباس پہنے ہوئے تھے، وہ بلا تکلف اسی کنکریوں پر بیٹھ گئے اور ہم سے کہا کہ ہاں کریے، کیا بات کہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان سے باتیں کی اور کرتے رہے باتیں، تو ہمیں معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو بس ہم جیسے ایک طالب علم ہیں، یہ بھی ایک ہم جیسے ایک انسان ہیں، تو ہم نے ان کو بہت قریب محسوس کیا۔ تو اس طرح سے جب انسان قریب آ جاتا ہے، بے تکلف ہو جاتا ہے، تو سربراہ مملکت کا معاملہ یہی ہونا چاہیے۔ بے لاگ انصاف اسی وقت ملے گا جب آپ لوگوں کے جذبات سے، لوگوں کے خیالات سے اور ان کے احساسات سے براہ راست واقف ہوں۔ اب جب آپ اپنے ارد گرد دائرہ بنا لیتے ہیں، گھیرا بنا لیتے ہیں، اور وہ گھیرا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پار کرنا ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مسائل سے آپ آگاہی نہیں ہو پاتے۔ آگاہی جبھی ملتی ہے کہ جب براہ راست لوگ آپ سے ملیں، تو یہ ایک بڑا ہی اچھا معاملہ ہو اگر ایسا نظام آ جائے اور ایسا طریقہ رائج ہو جائے۔ ہمارے ملک کے گاندھی جی یہ بات کہا کرتے تھے، جب آزادی ہوئی، ملک آزاد ہوا، تو ان کی زبان سے بات آتی تھی اور وہ لکھتے بھی تھے اپنے اخبار میں کہ ہماری حکومت حضرت عمر کی حکومت کا نمونہ ہونی چاہیے۔ یہ بات انہوں نے اپنے اخبار میں بھی لکھی ہے اور زبان سے بھی کہی ہے کہ ہماری حکومت کو حضرت عمر کی حکومت کا نمونہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر کی جو حکومت تھی وہ تو یہ تھی کہ حضرت عمر گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے، وہ کوئی محلات میں نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی قیصر کی طرف سے سفیر آیا ملاقات کرنے کے لیے، شاہ روم، اب روم اس زمانے کی ایک بڑی سپر پاور تھی، اس کا سفیر آیا حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے لیے، مدینے پہنچا اور آ کر معلوم کیا کہ امیر المومنین عمر کا محل کہاں ہے۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں رئیس اور امیر، ایسے کوئی بڑا محل ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ سامنے جو کچا سا مکان ہے یہی ان کا محل ہے بس۔ وہاں گیا، معلوم کیا کہ کہاں ہے، کہ معلوم نہیں، کہیں شاید جنگل میں پڑے ہوں گے، کہیں دیکھ لو۔ تو وہ تلاش کرتا ہوا پہنچا تو حضرت عمر ایک درخت کے نیچے اور سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے زمین پر درخت کے نیچے لیٹے ہوئے۔ کہا یہ شخص ہے وہ جس سے لوگ کانپتے ہیں؟ تو جناب یہ حضرت عمر کا طریقہ تو یہ ہے، تو اگر واقعی ہم ان کو اپنانا چاہتے ہیں تو وہ تو پھر ہمیں سارا کچھ یہ ٹھاٹ باٹ اور یہ سارے عیش و عشرت کے سامان اور یہ ساری سہولت کی زندگی یہ سب ختم کرنی پڑے گی۔ تو بے لاگ انصاف ایسے نہیں ہوتا۔ ابھی بے لاگ انصاف بہت مشکل کام ہے اور اس کو قائم کرنے کے لیے ایک بڑے مضبوط نظام کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا، بہت ہی مجھے اچھا لگا، کہ جرمن میں کوئی منسٹر تھیں، کوئی وزیر خاتون، وہ اپنے دفتر سائیکل کے اوپر جا رہی تھیں، تو خبر یہ چھپی ہمارے ہاں چھوٹی سی کہ وہ جرمن خاتون منسٹر جو سائیکل پر جا رہی تھی ان کے کتے نے کاٹ لیا۔ چونکہ کوئی سیکورٹی تو تھی نہیں، سائیکل پر تھی، کہیں کوئی کتا پیچھے لگ گیا اور ان کے کاٹ لیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آج بھی اس مغرب میں جس پر ہم بڑی تنقید کرتے رہتے ہیں، کچھ اچھائیاں بھی تو ہوتی ہیں، ان خوبیوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ صرف ہمیں برائیاں کیوں نظر آتی ہیں؟ ان کی خوبیوں کو بھی دیکھیے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں۔ تو وہ سائیکل پر جا رہی ہیں اور سائیکل پر جانا ان کے ہاں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو سائیکل بہت غریب کی سواری سمجھی جاتی ہے، کوئی منسٹر کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ سائیکل پر جائے گا۔ تو آج بھی اگر ہم چاہیں
تو کم سے کم حضرت عمر کا وہ اتنا اعلیٰ نمونہ صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ سادگی کا، کہ بھئی درمیانی درجے کی عوامی زندگی گزارتے رہیں اور لوگوں کی رسائی ہم تک آسانی کے ساتھ ہوتی رہے، لوگوں کی پہنچ ہم تک ہوتی رہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کی باتیں سننے کا اور تنقید کا حوصلہ رکھتے ہوں، یہ نہیں کہ ہم بس تعریف ہی سننا چاہتے ہوں، جو ہماری تعریف نہ کرے، ہماری کوئی کمی بیان کرے، ہم بگڑ جائیں، ناراض ہو جائیں۔ تو مزاج یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ہماری کمزوری ہمیں بتائے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں کہ بھئی تم نے ہمیں بتا دیا، بڑا اچھا کیا، ہم اس کو دور کریں گے۔ ورنہ یہ ہوگا کہ وہ اکبر بادشاہ کا دربار بن کے رہ جائے گا کہ ابو الفضل فیضی اپنا تعریفیں کرتے رہیں گے اور بادشاہ کو اچھی باتیں بتا کے بھٹکاتے رہیں گے۔ تو یہ جبھی ہے کہ آپ کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ لوگ اگر آپ کے بارے میں، حکومت کے کاموں کے بارے میں آپ کو صحیح اطلاعات دیتے ہیں تو آپ سنیں، تو پہنچ بھی ہونی چاہیے اور سننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر ذرا سا بھی ہم اس طرف قدم بڑھا کر دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اس پر ہم انشاءاللہ اپنی بات چیت کو ذرا اور آگے لے کر چلیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور بات چل رہی ہے بے لاگ انصاف کے حصول کی، اور بات چل رہی ہے حضرت عمر کی سادگی کی، اور بات چل رہی ہے مہاتما گاندھی کے یہ کہنے کی کہ ہماری حکومت کو حضرت عمر کی حکومت کا نمونہ ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت عمر کی حکومت کا نمونہ قائم کرنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا اعلیٰ ترین نمونہ ہوگا، مگر اس کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کو تجنا ہوگا، اور یہ دکھانا ہوگا کہ واقعی ہم عوام کے چنے ہوئے عوامی نمائندے ہیں، عوام کے چنے ہوئے عوامی نمائندے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کرنا بڑا ناممکن ہو۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا، بہت ہی مجھے اچھا لگا، کہ جرمن میں کوئی منسٹر تھیں، کوئی وزیر خاتون، وہ اپنے دفتر سائیکل کے اوپر جا رہی تھیں، تو خبر یہ چھپی ہمارے ہاں چھوٹی سی کہ وہ جرمن خاتون منسٹر جو سائیکل پر جا رہی تھی، ان کے کتے نے کاٹ لیا۔ چونکہ کوئی سیکورٹی تو تھی نہیں، سائیکل پر تھی، کہیں کوئی کتا پیچھے لگ گیا اور ان کے کاٹ لیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آج بھی اس مغرب میں، جس پر ہم بڑی تنقید کرتے رہتے ہیں، کچھ اچھائیاں بھی تو ہوتی ہیں، ان خوبیوں کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ صرف ہمیں برائیاں کیوں نظر آتی ہیں؟ ان کی خوبیوں کو بھی دیکھیے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں۔ تو وہ سائیکل پر جا رہی ہیں، اور سائیکل پر جانا ان کے ہاں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو سائیکل بہت غریب کی سواری سمجھی جاتی ہے، کوئی منسٹر کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ سائیکل پر جائے گا۔ تو آج بھی اگر ہم چاہیں تو کم سے کم حضرت عمر کا وہ اتنا اعلیٰ نمونہ صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ سادگی کا، کہ بھئی درمیانی درجے کی عوامی زندگی گزارتے رہیں اور لوگوں کی رسائی ہم تک آسانی کے ساتھ ہوتی رہے، لوگوں کی پہنچ ہم تک ہوتی رہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کی باتیں سننے کا اور تنقید کا حوصلہ رکھتے ہوں، یہ نہیں کہ ہم بس تعریف ہی سننا چاہتے ہوں، جو ہماری تعریف نہ کرے، ہماری کوئی کمی بیان کرے، ہم بگڑ جائیں، ناراض ہو جائیں۔ تو مزاج یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ہماری کمزوری ہمیں بتائے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں کہ بھئی تم نے ہمیں بتا دیا، بڑا اچھا کیا، ہم اس کو دور کریں گے۔ ورنہ یہ ہوگا کہ وہ اکبر بادشاہ کا دربار بن کے رہ جائے گا کہ ابو الفضل فیضی اپنا تعریفیں کرتے رہیں گے اور بادشاہ کو اچھی باتیں بتا کے بھٹکاتے رہیں گے۔ تو یہ جبھی ہے کہ آپ کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ لوگ اگر آپ کے بارے میں، حکومت کے کاموں کے بارے میں آپ کو صحیح اطلاعات دیتے ہیں تو آپ سنیں، تو پہنچ بھی ہونی چاہیے اور سننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر ذرا سا بھی ہم اس طرف قدم بڑھا کر دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی تبدیلی آ جائے گی، بڑی تبدیلی آ جائے گی، اور پھر ہر آدمی
عہدے کی طرف نہیں دوڑے گا. اب تو ہر آدمی عہدے کی طرف دوڑتا ہے کہ آج کل سیاست ایک بہت نفع بخش کاروبار بن چکی ہے. اسمبلی یا پارلیمنٹ کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے بے شمار خرچ کرنا پڑتا ہے. ہر آدمی چاہے کتنا بھی باصلاحیت ہو، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آج کے دور میں وہ الیکشن نہیں جیت سکتا. اتنی رقم خرچ کر کے جب آدمی اس جگہ پر پہنچتا ہے پھر وہ اپنے نقصان کی تلافی بھی کرتا ہے. یہ جو آپ کرپشن دیکھ رہے ہیں، رات دن خبریں آتی رہتی ہیں، یہ اسی لیے تو پھیلتا ہے کہ بھائی جو لگایا ہے اسے وصول بھی تو کرنا ہے. اب یہ کوئلہ گھوٹالہ ہو رہا ہے، فلاں گھوٹالہ ہو رہا ہے، فلاں گھوٹالہ ہو رہا ہے. عادی ہو گئے ہم لوگ سننے کے، احساس بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. بس شور مچاتے رہتے ہیں، شور مچاتے رہتے ہیں. اصلاح احوال کے لیے کوئی بنیادی اور صحیح کوشش ہم نہیں کرتے. تو ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں بے لاگ انصاف کی، آج کی دنیا نے تسلیم کیا ہے اس اصول کو کہ بھائی انصاف سب کو برابر کا ملنا چاہیے. اور بعض جگہوں پر حقیقت میں بے لاگ انصاف ہے، لیکن زیادہ تر جگہ وہ ہیں کہ جہاں ایسا نہیں ہے. اسلام کا بہرحال مطالبہ یہی ہے اور اس کی تعلیم یہی ہے کہ چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور بے لاگ ہونا چاہیے، اور انصاف بھی جلدی ہونا چاہیے. ہمارا جو نظام عدالت ہے وہ نظام عدالت بہت مہنگا ہے اور بہت لمبا ہے. وکیلوں کی فیس ادا کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور وہ انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتا ہے تو پہلے تو اسے خاصی موٹی رقم کی ضرورت ہے، پھر اسے فالتو وقت کی ضرورت ہے کہ تاریخیں پڑھتی رہیں گی، وہ عدالتوں کے چکر کاٹتا رہے گا. تب جا کر ایک بڑی مدت گزرنے کے بعد اس کو فیصلہ ملے گا. تو اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہماری عدالتیں بے لاگ انصاف کرتی ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ عدالتوں میں اکثر و بیشتر صحیح فیصلے ہوتے ہیں، مگر اس فیصلے کو حاصل کرنا جوئے شیر لانا ہے، کم سے کم غریب آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. مجبور ہو کے بیچارہ بیٹھ جاتا ہے اور خون کے گھونٹ پی لیتا ہے کہ کون اس چکر کے اندر پھنسے. یہاں تک کہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ پولیس کے ہاں بھی جانا ہمارا مشکل. پولیس والے ہی اتنا آدمی کو پریشان کر دیتے ہیں، FIR درج نہیں کریں گے، اور کریں گے تو پھر مشکل سے کریں گے اور پھر آگے نہیں بڑھائیں گے. غرض یہ کہ یہ پورا جو ہمارا سسٹم ہے یہ انگریز کے زمانے کی دین ہے. اسی سسٹم کو ہم چلا رہے ہیں، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. سادہ اور ہلکا جو طریقہ ہے اسلام کا، اگر ہم اس پر غور کر لیں تو وہ بھی ہمارے ملک کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے. اس لیے جو ہم اس وقت خطاب کر رہے ہیں اور اسلام اور انسانی حقوق کے تعلق سے یہ تمام گوشے ہم سامنے لا رہے ہیں، ان کا منشا صرف خطاب کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان خطابوں کے ذریعے یہ بیداری بھی لانی ہے اور یہ ذہن و فکر بھی بنانا ہے کہ یہ پہلو بھی قابل غور ہے اور یہ حصہ بھی ایسا ہے کہ ہم اس کو اگر اپنا لیں تو یہ ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے ارباب دانش اور اصحاب فکر و نظر کسی اچھی بات پر غور نہ کریں، اور ایسی بات جو پوری دنیا میں مسلم ہے، ساری دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ بے لاگ انصاف سب کو ملنا چاہیے. لیکن وہ بے لاگ انصاف کیسے ملے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وکیلوں کے اتنے لمبے معاملات، اتنی لمبی تاریخیں اور مقدمات کی بھرمار ہماری عدالتوں میں اتنی زیادہ ہے کہ خود جج صاحبان کہتے ہیں کہ اتنے مقدمے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ نمٹا نہیں نمٹتے. تو کوئی عوامی عدالتیں سادہ انداز کی اس طرح کی ہوں کہ جلدی اور آسانی کے ساتھ کام ہو جائے، لیکن اس کے لیے افراد سازی، لوگوں کی تربیت اور ذہن بنانے کی ضرورت ہے. جب تک یہ ذہن نہیں بنے گا، خالی بات کرنے سے کچھ بات نہیں بنے گی. تو ہم لوگ دراصل چونکہ دینی لائن کے آدمی ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں
قرآن کی اور حدیث کی بات کرتے ہیں اور اسی کی روشنی میں ہم معاملات کو دیکھتے ہیں، تو ہم اس واسطے ایک درد مندانہ دل لے کر اور ایک اپیل لے کر، ایک درخواست اور گزارش لے کر اس ذریعہ ابلاغ کے ذریعے جو ہمارے سامنے ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ اس پہلو پر توجہ دیں، دھیان دیں اور یہ خیال کریں کہ اسلام نے جو یہ قانون بنایا ہے، اس قانون پر جب عمل ہوا تو اس کے کتنے خوشگوار نتائج سامنے آئے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی بڑے آسانی کے ساتھ پہنچ رہا ہے، انصاف حاصل کر رہا ہے، اور اس کو انصاف کے حاصل کرنے میں کوئی دشواری معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ تو پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کو پوری طرح جاری کرنا اور اس کو سامنے لانا انشاءاللہ عالم انسانیت کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس اپیل اور اس گزارش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت سے رکھے، دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔